کے لیے جس پر توجہ کرنا ہے وہ پوری امت کو ایک نقطے پر لانا ہے، اور وہ نقطہ جو میں نے عرض کیا وہ یہ کہ دین کی حفاظت غیرت ایمان سے ہے، اور غیرت ایمان کی حفاظت عشق مصطفیٰ سے ہے، اور عشق مصطفیٰ کی حفاظت معرفت مقام مصطفیٰ سے ہے۔ اس نقطے پر لانا ہے۔ میں سب احباب کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ فقط ہم چونکہ اہل سنت والجماعت ہیں اور ہمارا تعلق ان اکابر کے سلسلے سے ہے جن میں اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے، جن میں حضرت شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی کا نام آتا ہے، جن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت مجدد الفسانی کا، امام سیوطی کا، امام عسقلانی کا، امام قسطلانی کا، امام بہقی کا، امام طبرانی کا، یہ جو نام آتے ہیں درست ہے، سیدنا غوث الاعظم کا، خواجہ اجمیر کا، ہمارے اکابر وہ ہیں، ہم ان کے نقوش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، اور ان کے مبارک قدموں سے اٹھنے والی گرد سے روشنی لینے والے لوگ ہیں، مگر میں صرف اس تعلق کی بنا پر نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی سمجھے کہ یہ بربناء عقیدہ، بربناء مسلک یا ایک رجحان ہے اعتقادی، اس کی وجہ سے بات کر رہے ہیں۔ نہیں، میں پورے عالم اسلام کو یہ ایک نقطہ لطیف اور ایک مسئلہ اہم بتا رہا ہوں کہ پوری امت مسلمہ اس کا مسلک کا عنوان جو چاہے رکھ لے، فقہی مذہب کا عنوان جو چاہے رکھ لے، اپنے آپ کو جس فرقہ، مسلک، فرقی تعلق، اپنی نسبت، طریقت، جہت، علاقہ جس سے چاہے متعلق قرار دے، اس سے غرض نہیں، مگر میں پورے عالم اسلام کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات حق ہے کہ اسلام کی غیرت، ایمان کی غیرت، دین کی حمیت، کسی شے کی حفاظت عشق مصطفیٰ کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور عشق مصطفیٰ کا حصول معرفت مقام مصطفیٰ کے بغیر ممکن نہیں۔ میں دہرا رہا ہوں اس بات کو، معرفت مقام مصطفیٰ، جب تک معرفت مقام نبوت نہ ہوگی، معرفت عظمت رسالت نہ ہوگی، جب تک معرفت تمکنت محمدی نہ ہوگی، جب تک معرفت نسبت محمدی نہ ہوگی، تمہیں کیا خبر کہ کس سے عشق کرنا ہے اور کس سے نہیں کرنا۔ جب تک کسی ہنسی کا حسن بے نقاب نہ ہو، اس کے چہرے سے پردہ نہ الٹے، اور اس کے حسن کی رعنائیاں اور اس کی حسن کی شعائیں اور اس کی حسن کی جلفریبیاں جب تک تمہارے قلب و نظر تک نہ پہنچیں، تمہیں کیا خبر کہ کون ہنسی تر ہے اور کون نہیں ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام سے اگر کوئی تعلق عملی قائم کرنا چاہتا ہے، تعلق اطاعت قائم کرنا چاہتا ہے، تعلق اتباعی قائم کرنا چاہتا ہے، تعلق پیروی کا قائم کرنا چاہتا ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جس طرح کا تعلق اور نسبت اور ربط اور واسطہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اسے پہلے معرفت منزلت محمدی نصیب ہو۔ اسی کی معرفت میں جن لوگوں نے ٹھوکر کھائی وہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہوئے اور حدیث پڑھ کے بھی گمراہ ہوئے۔ اس نقطے کو اس وقت دنیا میں پہلے سے بھی کہیں زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے آیا کریمہ کا ایک حصہ جو تلاوت کیا، یہ حضرت مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا مشن تھا، وہ اس بات کا ادراک اور معرفت رکھنے والے تھے، تو میں نے چاہا بہت ضروری امور پر باتیں ہو چکی، تو جس کے لیے ان کا جینا مرنا تھا اس نقطے کی وضاحت آخر پہ میں مزید کر دوں۔ میں نے جو آیا کریمہ کا حصہ تلاوت کیا، وما محمد الا رسول، اس کا ترجمہ جو میں کر رہا ہوں وہ ذرا غور سے سن۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ نہیں ہے مگر سر تا پا رسول ہے۔
یہ ترجمہ ہے جو میں کر رہا ہوں. وما محمد، یاد رکھ لے محمد ایک شخصیت کا عنوان ہے. جیسے اللہ اس میں ذات ہے، جب لفظ اللہ بولیں گے تو اس کی ذات کی طرف ذہن متوجہ ہوگا. جب لفظ محمد بولیں گے تو ذات مصطفیٰ کی طرف توجہ جائے گی، التفات ہوگا، اور یہ عنوان شخصیت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وما محمد، محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ایک شخصیت کے روپ میں نہ دیکھو. بھئی یہیں سے لوگ ٹھوکر کھا گئے. جنہوں نے محمد کو صرف شخصیت دیکھا انہوں نے بشریت کی رٹ لگا لی، انہوں نے مثلیت کی رٹ لگا لی، انہوں نے ہمسری اور برابری کی رٹ لگا لی. وہ کمزوریاں تلاش کرنے لگے. اللہ رب العزت نے ان تمام تر نقائص اور معائب کا جو انسان کی سوچ میں ہے ایک لفظ میں جواب دے دیا، وما محمد، محمد کوئی صرف وہ ایسی شخصیت نہیں جیسی تم ہوتے ہو. محمد ایک ایسا فرد نہیں جیسے اور افراد جنس ہیں، جنس انسانی ہیں. محمد کوئی ایسا شخص نہیں جیسے اور اشخاص ہیں اس کائنات میں. محمد کو نہ ایک فرد دیکھو، نہ ایک شخص دیکھو، نہ ایک پیکر انسانی کے طور پہ دیکھو. باری تعالیٰ تو پھر محمد کو کیسے دیکھیں، کس نگاہ سے دیکھیں، کیا سمجھ کے دیکھیں؟ فرمایا وما محمد الا رسول، محمد کو دیکھو تو صرف یوں دیکھو کہ سر سے پاؤں تک رسول ہے، سراپا رسالت ہے. محمد کو دیکھو تو یوں دیکھو کہ یہ سراپا رسالت ہے. اس کا اٹھنا بھی رسالت ہے، اس کا بیٹھنا بھی رسالت ہے، اس کا چلنا پھرنا بھی رسالت ہے، اس کا سونا اور جاگنا بھی رسالت ہے، اس کا مسکرانا رسالت ہے، اس کا سکوت رسالت ہے، اس کا کلام رسالت ہے. اور میں یہ جو عرض کر رہا ہوں ہر جملے پر قرآن کی آیات ہیں. میں پھر اس طرف نہیں جانا چاہتا. میں نے عربی میں ایک حال ہی میں کتاب لکھی ہے، ابھی اس کو مزید مکمل کر رہا ہوں، مکانۃ الرسالہ و حجیت السنہ. عربی عالم عرب کے لیے اب میں آج کل بہت لکھ رہا ہوں تاکہ عرب میں یہ فکر براہ راست عقیدے کا پہنچے. وہاں بڑا گرد ہے. مکانۃ الرسالہ. اور میری کتاب جو سیرت رسول کا مقدمہ ہے اس کے اندر جو جلد اول اس کے اندر اس کی تفصیلات بھی ہیں. ہر بات پر قرآن کی آیت دلالت کرتی ہے. یہ خطیبانہ بات نہیں ہے، نہ شاعرانہ بات ہے، نہ ادیبانہ بات ہے، یہ قرآنانہ بات ہے. کیا؟ یہ قرآنانہ بات ہے، وہی الہی پر مبنی بات ہے. اللہ رب العزت نے اس لیے کہ تم اگر محمد کو شخصیت کے طور پہ دیکھو گے تو تم انہیں پھر شخصیتوں میں رکھ کر تولو گے. پھر جتنی تمہاری سمجھ میں بات آئے گی اتنا کچھ سمجھو گے. اور الا رسول نہیں. اور اگر انہیں فقط سراپا رسول دیکھو، اب میں نے اتنا ہی فرق کیا فقط، اور الا کی اقسام ہے. میں اب نحوی بحث میں نہیں جانا چاہتا، نحو اور بلاغت میں، کہ میں نے الا کی کون سی قسم لی، وہ طویل اقسام ہیں، اہل علم جانتے ہیں. اسی الا کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی نے فقط کر دیا تو بات اور ہو گئی، میں نے سراسر کر دیا تو بات اور ہو گئی. کسی نے کہا کہ محمد کچھ نہ تھے، فقط رسول. لفظ فقط بھی اس آیت میں تو لکھا ہوا نہیں تھا، انہوں نے الا سے استنباط کیا، تو میں نے فقط کی بجائے اس الا کا معنی سراسر کیا. اس نفی اس بات کا معنی اس کا ماحصل سراسر ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور فرد، شخص اور بشر نہیں ہے جیسا تم غلطی سے سمجھنے لگو. الا رسول، وہ تو سراسر رسول ہیں، وہ پہلے دن سے سراسر رسول ہیں. ان کا ہر عمل رسول ہے، ان کا ہر قول رسالت ہے، ان کا ہر فعل رسالت ہے، ان کا سکوت و کلام